آدم کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، جسم کا حیولہ بن چکا تھا، روح علیحدہ تھی، روح اس جسد آدم کے اندر نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ کہاں تھے؟ کس شکل میں تھے؟ پیدا ہوئے ہیں 570 یا 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے جو بھی آپ کا یوم ولادت ہے اس سے زیادہ 9 مہینے اور شمار کر لیجیے کہ آپ کا وجود جو ہے آپ کی والدہ محترمہ آمنہ کے رحم میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ نہ صرف یہ کہ تھے بلکہ نبی تھے۔ متا وجب النبوت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ جسد کے بین تھے، وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيد جلاله وأخاطب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا سب سے پہلے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی ہو تو اس میں کون سے تعلق اول ما خلقنا پوری، اس لیے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض کہ جب ارواح پیدا کی گئی ہے تو ان میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ حدیث جیسا کہ ہے کہ آپ کو نبوت کب ملی، وہ آدم بین الروح، ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی توحید ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اجساد انسانی کی تخلیق سے بہت قبل ارواح انسانی خلعت وجود سے مشرف ہو چکی تھی۔ اب دیکھیں یہ ثقیل لفظ مجھے کیوں لانے پڑے؟ ارواح انسانی پیدا کی جا چکی تھی، ارواح انسانی کی تخلیق ہو چکی تھی، وہ لفظ خلق سے بچنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کو یہاں خاص کرنا چاہتا ہوں عالم خلق، اجساد کے لیے، میٹیریل اس کے لیے خلق ہے۔ لیکن یہ جو ہے میٹا فزکس، میٹا فزیکل ورلڈ جو ہے اس کے لیے خلق کا لفظ مناسب نہیں ہے، ایجاد اور ابداع، اسی لیے یہاں لفظ ارواح انسانی خلعت وجود سے مشرف ہو چکی تھی اور ان کے مابین مراتب و مناسب کے جملہ امتیازات بھی موجود تھے۔ بعد ازاں جیسے ہی آدم کے جسد خاکی کا حیولہ تخلیق و تسویہ کے طویل مراحل طے کر کے اس قابل ہوا کہ روح آدم اس سے منحل کی جا سکے تو نفخ روح ہوا، اور روح و جسد کا یہ مجموعہ مفقود ملائک قرار پایا بفہوائے آیات قرآن۔ یہ جو مضمون آ رہا ہے دیکھیے 2 آیتیں قرآن مجید کی ہیں کہ جن میں اس مضمون کو بہت واضح، بہت مشابہ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی شکل کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت ہے 28-29 آیات، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں پیدا کرنے والا ہوں اس سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگا ہے ایک بشر، تو جب میں اسے پوری طرح مکمل کر چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ یہاں جو دوسری آیت ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہی الفاظ جو کہ تم آگے آئیں گے۔ یہ دوسرا مقام جو ہے سورہ صاد کا ہے، آیات 71-72۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، وہاں آیا تھا من صلصال من حمإ مسنون، یہاں آیا طین۔ دیکھیے تخلیق آدم یا تخلیق بشر کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ آئے۔ تراب، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، تراب کے بعد من طین، گارے سے پیدا کیا۔ گارا کب بنتا ہے جب مٹی میں پانی مل جائے،
اسی لیے مبدأ حیات پانی کو قرار دیا، خلق من الماء کل شیء حی۔ پھر آگے چلیے، گارا جب ہے، جب اس کے اندر ڈھیس پیدا ہو جائے، سڑنے لگے، اس میں کچھ آرگینک میٹر پیدا ہو جائے، اور ایسا آپ کرتے ہیں، جبکہ پرانے زمانے میں اب تو وہ ہماری نظروں میں اس طرح کے گھر نہیں آتے، جو لیپے پوتے جاتے تھے کچے گھر، تو لیپنے کے لیے، پوتنے کے لیے جو گارا تیار کیا جاتا تھا، اس میں وہ مٹی کو اور اس کے بعد پانی کا گارا بنا کے پھر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے، کوئی آرگینک میٹر، تاکہ اس کے اندر پھر وہی ایک تبخیر کا عمل جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ جب وہ فرمنٹیشن پیدا ہوگی اس میں، تو اس میں ایک طرح کا ڈھیس پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو جب پلاسٹر کریں گے اس سے جو مجراڑے نہیں آئے، اس کو کہا گیا حمائی مسنون، سنا ہوا گارا، سنا ہوا گارا، جس کے اندر وہ ڈھیس پیدا ہو، آرگینک میٹر پیدا ہو۔ پھر جب یہ سوکھتا ہے، اور یہ دلدلوں کی کیفیت میں ہوتا ہے، جو سمندروں کے کنارے جہاں پانی کا اور مٹی کا عمل جو ہے مسلسل جاری رہے۔ اب ادھر سے لہر ہٹ گئی ہے، پیچھے چلی گئی، اس کے بعد پھر لہر آئی، ادھر سے یہ مٹی ہے اور ادھر سے پانی ہے، اور مسلسل اس کی چرننگ ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو دلدلی علاقے بنتے ہیں، وہاں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب وہ سوکھتا ہے تو اس میں پپڑی سی جم جاتی ہے، اس کو کہا گیا صلصال من حمأ مسنون۔ جب وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگتی ہے، تو پہلی جو یہ ہے اصطلاح بڑی ثقیل ہے یہ، اور یہ 3 مرتبہ سورہ ہجر میں یہی الفاظ آئے، صلصال من حمأ مسنون۔ دوسری جگہ لفظ 3 آیا، لیکن یہ کہ دوسری آیت دونوں جگہ پہلے ہی وہی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کا تصفیہ مکمل کر لوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ اب ان آیات سے پہلے جو جملہ تھا اس کو پڑھیے دوبارہ۔ بعد ازاں جیسے ہی آدم کے جسد خاکی کا حیولہ تخلیق و تسلیہ کے مراحل طے کر کے اس قابل ہوا کہ روح آدم اس سے ملحق کی جا سکے، جو نفخ روح ہوا، اور روح و جسد کا یہ مجموعہ مسجود ملائک قرار پایا۔ یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جدید نظریات ہیں کریشن آف دی یونیورس کے، نمبر 1 تو یہ کہ اس کی لمٹ سمجھ لیجیے کہ اس کی لمٹ ایک حد تک سائنس جا سکتی ہے، اس سے آگے سائنس نہیں جا سکتی۔ فزیکل ورلڈ اور اس سے پرے جو ہے وہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اس تک سائنس کی رسائی نہیں۔ یہ جو آج کے زمانے میں کہا جا رہا بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ، تقریباً یہ اب فزکس کی دنیا میں کچھ ایسی متفق علیہ ایسی باتیں بنتی چلی جا رہی ہے، اگر یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ جن کے لیے کوئی بڑے پختہ قسم کے ثبوت دیے جا سکے، انہیں کہا جاتا ہے تھیوری کی شکل میں، لیکن یہ کہ ایک کنسنسس سے ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بگ بینگ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ایک ایسا مادہ پیدا ہوا کہ جس کی حرارت کا یہ عالم تھا کہ ٹریلینز ڈگری سینٹی گریڈ ہمارے لیے تصور کرنا ممکن نہیں۔ کس قدر درجہ سینٹی گریڈ کی حرارت، اس کے اندر وہ ذرات جو تھے بہت چھوٹے فوٹونز، یہ جو بعد میں ہمارے ہاں الیکٹرون اور یہ پروٹون، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ اب جو بات جہاں تک پہنچ چکی ہے، بہت ہی چھوٹا ذرہ جس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ فوٹون ذرا پتہ نہیں، شاید اس سے بھی آگے بات جا چکی ہو، میں بھی پرانی بات کر رہا ہوں، اور اس کی حرارت یہ ہے در حقیقت جہاں سے عالم خلق، اس سے پہلے عالم امر ہے، یا عالم ایجاد ہے، یا عالم ابداع ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے صوفیاء اور فلاسفہ کا موضوع رہی ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا رہا، تنزلات۔ ذات باری کی ایک کیفیت وہ ہے، اللہ کی ذات کی وہ کیفیت ذات بحت کہلاتی ہے، اس میں کوئی نہ صفات ہے، نہ کوئی انفعالی اور فاعلی کیفیت ہے، سکون محض ذات بحت۔ پھر ذرا وہ نیچے اتری، تنزلات ستہ سے ہوتے یہ خاک تک معاملہ آیا ہے۔ یہ گویا کہ تنزلات کے مختلف مراحل ہیں۔
اس کو یوں سمجھیے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تو یہ گمان کرنا کہ خود اس کی ذات کو کوئی تنزل لاحق ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء، البتہ اس کا ایک حکم کن یہ ہے کہ جس حکم نے ایک بسیط اور خنک روشنی کی شکل اختیار کی، نور، لیکن ہمارا تصور نور جو ہے اس میں حرارت ہے، اس کو ایسا خنک نور، لفظ خنک میرا جو کر لیجیے، بسیط اور خنک نور، اس امر کل نے وہ شکل اختیار کی۔ یہ ہے وہ نور کہ جس سے ملائکہ اور ارواح انسانیہ کا ایجاد ہوا، اور یہ ابھی عالم خمسہ تک ہوتا ہے۔ یہ پری فزیکل ورلڈ کہہ لیجیے، میٹا فزیکل یا پری فزیکل ورلڈ، اس میں کوئی حرارت نہیں ہے، کوئی تیزی نہیں ہے، ایک سکون، ایک خنکی، ایک نور بسیط۔ یہی وجہ ہے کہ روح کے لیے لفظ نور آیا۔ ایک اور حدیث جو آتی ہے اول ما خلق اللہ، نوری کی قسم کی حدیث، اور یہ مولانا غلام مرشد صاحب اسے خاص طور پر بیان کیا کرتے تھے۔ یہ اگرچہ صحاح ستہ میں نہیں ہے لیکن حدیث کی اور دوسری کتابیں بھی ہیں کہ جن میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر سے ایک دفعہ یہ مکالمہ ہوا ہے حضور کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت جابر نے پوچھا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ تو جواباً حضور نے ارشاد فرمایا نور و نبی یہ کا یا جابر، نور و نبی یہ۔ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے جو شے پیدا کی ہے وہ تیرے نبی کا نور، نور و نبی یہ کا یا جابر۔ اس لیے کہ نور واقعتاً ملائکہ بھی نور سے، نورانی مخلوق ہے، اور ارواح انسانیہ بھی نورانی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں، نور ہے در خاک تو یک جلوہ آمیخ ندیدی، تمہارے اپنی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، ایک نور بھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تم اس کی طرف سے لاپرواہ ہو، تمہاری توجہ نہیں، تم نرے خاکی نہیں ہو، تمہارے اندر ایک نوری عنصر بھی موجود ہے، اور یہی نور ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ اتنی کامل ہے اپنی نورانیت کے اندر کہ وہ جو نفس کی ظلمانیت ہے اس کی قطعاً نفی ہو گئی۔ اس لیے اگر انہیں نور مجسم اس معنی میں کہا جائے تو قطعاً کوئی غلط کی بات ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ تعبیر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا۔ اب کسی نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری بھی ہے، وجود خاکی بھی ہے۔ آپ ایک انسان ہی کے طریقے سے آپ کی ولادت ہوئی ہے، پرورش آپ نے پائی ہے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ پانی پیتے تھے، آپ نے زندگی کی بھاگ دوڑ کی ہے، آپ نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہے۔ وجود انسانی کون اس وجود خاکی کا انکار کرے گا؟ لیکن آپ کی وہ روح جو ہے، ہم اپنی روحوں پر اس روح کا قیاس نہیں کر سکتے، یہ قیاس مال فارغ ہو جائے گا۔ وہ اس درجے نورانی ہے کہ اس کی نورانیت نے آپ کے اس حیوانی وجود کو گویا کہ کالعدم کر دیا، حکماً کالعدم۔ یہ ہے وہ بات کہ اگر اس کو تعبیر کیا جائے کہ یہ در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں وہ چیزیں جوڑ رہا ہوں جو ہمارے ہاں مختلف حصوں میں اڑائے، کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے راستہ میری، یہ حقائق جو ہے ہمارے ہاں منقسم ہو گئے۔ ایک حصہ کوئی لے گیا، اپنی اجارہ داری اس پر قائم کر لی، اور دوسروں نے خواہ اس سے الرجی محسوس کرنی شروع کر دی کہ چونکہ وہ لوگ اس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں لہذا ہم اس سے ذرا ہٹ کر اور بچ کر نہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہے جا کر اوپر ایک وحدت کی شکل اختیار کی۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ عالم خلق کا شروع ہوا ہے، اور واقعتاً انسانی علم وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اس نور ہی کے کسی حصے کے اندر پھر ایک اور ایکسپلوژن ہوا ہے، یہ جو بگ بینگ ہے، یعنی فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ سائنس کے میدان سے خارج ہے، یہ میٹیریل ورلڈ کی شے نہیں ہے، یہ ہماری گنتی اور حساب کتاب اور ناپ تول میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، نہ فرشتہ نہ روح انسان۔ البتہ ہاں طبیعیات جو ہے جہاں تک اب پہنچی ہے بگ بینگ،
تو پھر ایک حرف کن، اس کن سے اسی روشنی کے اندر ایک ایسا دھماکہ پیدا ہوا ہے، اس کی جو خنکی تھی وہ ختم ہوئی ہے. یوں سمجھیے کہ ایک تیز حرکت سے اس کے اندر حرارت پیدا ہوئی. یہ حرارت ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کا ٹیمپریچر ہے. اور نوٹ کر لیجیے یہی دور ہے کہ جس میں ایک دوسری صاحب شعور تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ جنات. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. قرآن مجید مختلف مقامات پر مختلف پہلو واضح کر دیتا ہے. انسانوں کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی ہے، جنات کی تخلیق بہت پہلے ہوئی ہے، انسانوں کے جسموں کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی ہے، اور واحد انسانیہ تو بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی، لیکن اجساد انسانی کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی. اور ان دونوں کے بین ہے یہ جو جنات ہیں، یہ آگ سے پیدا کیے گئے، من مارج من نار. آج سائنس بھی وہی پہنچی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ غیر مرئی وجود ہے، وہ بھی ہمارے ابھی انویسٹیگیشن میں نہیں آیا ہے، ہماری تحقیق کے دائرے میں نہیں آتا ہے جنات کا وجود بھی، لیکن یہ کہ وہ ترتیب وہی ہے. اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ یہ جو کائنات کی گیلیکسیز جدا ہوئی ہے، گیلیکسیز کے اندر جو ہے وہ علیحدہ کرے بنے ہیں اور ستارے بنے ہیں، اور ان کے گرد جو ہے پلینٹس آئے ہیں. ان میں سے جیسے ہماری ایک زمین ہے یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی ہے، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، ایسے ہی اس کے اوپر جو ہے راکھ آ گئی، یہ کرسٹ آف دی ارتھ بن گیا ہے. اور اسی انگارے کے اندر سے گیسز نکلی ہے جب یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. انہی گیسز نے جا کر ہمارا ایٹماسفیئر بنایا. اسی کے اندر پھر یہ آکسیجن اور نائٹروجن اور ہائیڈروجن اور یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں. انہی کے آپس میں تصادم سے پانی وجود میں آیا ہے، اور پھر بھوکا برس پر کہتے ہیں کہ بارش ہوتی رہی ہے. اور پھر یہاں پر چونکہ یہ سکڑ رہا تھا، ٹھنڈا ہو رہا تھا، تو کہیں دراڑ پڑ گئی ہے، کہیں اونچائی ہو گئی ہے، کہیں نیچائی ہو گئی ہے، اور یہ تمام نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے ہیں، سمندر وجود میں آئے ہیں. اور سمندر اور مٹی کے دلدل کے اس کناروں کے اوپر پھر حیات ارضی کا آغاز. یہ حیات ارضی درجہ بدرجہ میں اس کو کہا کرتا ہوں نزول جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئے. ذات باری تعالی اس کا ایک حرف کن، خلق اور بسیط نور جس سے وجود بخشا گیا ارواح انسانیہ کو ملائکہ. کسی خلق نور کے ایک حصے میں پھر ایکسپلوژن، دی بگ بینگ، اور وہ بہت آخری کرے اور آخری مادہ پیدا ہوئی. اسی دور میں تخلیق ہوئی جنات. یہی آخری کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، انہی میں سے ایک ہماری زمین ہے. اس کے ٹھنڈے ہونے سے اس کی گیسز نکلی، اور انہوں نے پانی کی شکل اختیار کر کے اس پر برسنا شروع کیا. اور یہاں سے یہ جو خاک ہو گئی، اب خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ذات باری تعالیٰ کا ایک حرف کن وہاں سے چل کر تنزلات کے مراحل طے کرتے ہوئے جب خاک تک آ گیا، اب یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا. یہ حیات ارضی ہے، چاہے پانی میں ہے، چاہے اس فضا میں ہے، اور چاہے زمین پر چلنے والے جانور ہیں، اور ان میں پھر درجہ بدرجہ تخلیق کے مراحل ہوتے چلے آئے ہیں. اس پر ڈارون کو ذہن سے نکال دیں، لامارک کو ذہن سے نکال دیں، اس لیے کہ یہ تو ہے کچھ چیزیں کہ جو وہ توجیہ پیش کی انہوں نے کہ یہ کس طریقے سے ہوا درجہ بدرجہ. درجہ بدرجہ ہونا تو ثابت، اور یہ کوئی ان کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں ابن مسکویت سب سے پہلے ایوولوشن کے قائل تھے، ارتقاء کا فلسفہ پیش کرنے والے. اور مولانا روم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. یہ تو ابھی کہیں ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ سارا نظریہ جو ہے ارتقاء کا یہ ہمارے ہاں وجود میں آ چکا ہے. لیکن انہوں نے توجیہ کرنے کی کوشش کی اور وہ توجیہ نہیں کر پائے، کوئی بھی نہیں کر پایا، ابھی تک نہیں کر پائے، اس لیے کہ وہ ایک حرف کن سے واقف ہے. ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز میں چینج ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پھر ایک نیا حرف کن. وہ اس حرف کن سے واقف نہیں، وہ اللہ سے واقف نہیں، لہذا ان کے لیے یہ کچھ کبھی سمجھ نہیں سکتی. یہ میں نے ایک اور مضمون لکھا تھا اسی تخلیق انسان کے اوپر، وہ ایک علیحدہ سے مضمون ہے. اس میں میں نے ان آیات کو لیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد دی گئی. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
اور ایک دوسرے مقام پر آیا تو 7 سمندر بھی اور پیدا کر دیے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ تمام زمین کے درخت جو ہے قلم بنا دیے جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، کلمات الہیہ لکھے نہیں جا سکتے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہ کلمات ربی سے مراد کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے اللہ کے کلمہ کن کا نور، یہ سارے کلمات ہیں۔ ممکن ہے ابھی 2-3 دن پہلے پھر خبر آئی تھی کہ اب کوئی نئی گلیکسی دریافت ہو گئی۔ انسان کا جتنا بھی علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی حدود اور بڑے بھاگ رہی ہے۔ کائنات جو ہے ایکسپینڈنگ یونیورس تو ویسے بھی اب مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی حدود جو ہم سمجھتے تھے، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، شاید کہ زمین ہے وہ کسی اور جہاں کی، ہم نے سمجھا کہ وہ شاید ہمارے جہاں کا فلک ہے، وہ ہے کسی اور جہاں کی زمین ہے۔ یہ حالت اس کائنات کی ہے، اور یہ سب کائنات کیا ہے؟ ہر شے کی ایجاد اور تکوین جو ہوئی ہے وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ جب یہ خاک، اب یہاں میں آپ کو وہ شعر سنا دوں، مرزا عبد القادر بیلی کے شعر ہے، تو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، ہے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار۔ ہر دو عالم خاک شد، دیکھیے محاورہ یہ خاک ہو جانا کسی شے کا، بالکل پستی میں آ جانا، اس کی نفی ہو جانا، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، ہر دو عالم خاک شد۔ انسان کی تخلیق کے لیے ذات باری تعالیٰ نے اپنے اس عمر کن کے اتنے تنزلات طے کروائے، بالآخر اسی سے خاک بن گئی، یہاں سے نقش بننا شروع ہوا، اب یہاں سے ہیولہ بن رہا ہے آدم کا۔ تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار۔ اب یہ ہے فلسفے کی بات کے در حقیقت ہست تو صرف اللہ ہے، باقی کل کائنات نیست ہے، حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن اس عالم نیستی کی بہار انسان ہے، مسجود الملائک انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اپنے مقام کو پہچانو، جیسے اقبال نے کہا کہ اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان۔ تم دیکھو تو صحیح کہ اس کائنات نے کتنا طویل سفر طے کیا ہے، اس حقیقت نفس الامری نے تنزلات کے کتنے مراحل طے کیے ہیں، تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا ہے۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ اب چلیے آگے، یہ تو ہوا حضرت آدم کا معاملہ۔ اس ایوولوشن کے ذریعے سے ہومو سیپینز وجود میں آ گئے۔ ہومو سیپینز ایک حیوان کا نام، ہماری شکل کا حیوان ہومو سیپینز، اس میں سے ایک ہے جو چنا گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ روح، وہ کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھی ہوئی روح حضرت آدم علیہ السلام کی وہ لا کے شامل کی گئی ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام، اسی لیے نوٹ کیجئے قرآن مجید میں حضرت آدم کے لیے بھی لفظ اصطفیٰ آیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور اصطفیٰ علی کے بعد آتا ہے کچھ میں سے چوز کرنا، اصطفاء علی ایک گروپ ہے، اس میں سے آپ کو کوئی سلیکٹ کرنا ہے، ایک درخت ہے، پودا ہے گلاب کا، اس میں سے آپ نے ایک پودا چن لیا، یہ اصطفاء علی۔ باقی پھول جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیے، ایک اصطفاء چوائس ہے۔ نوع آدم اور شے ہے، شخص آدم اور شے۔ نوع آدم پہلے وجود میں آئی ہے، شخص آدم اس کا ایک فرد ہے کہ جس کے ساتھ وہ روح شامل کی گئی، اور اس کے بعد جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، آج اس میں کوئی کیا شک ہے
ڈینوسار جو ہیں اتنے بڑے بڑے حیوانات کا وجود نہیں رہا، وہ پوری نوع جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت آدم ہی کی نسل آگے چلی، اس میں کوئی استبعاد نہیں، کوئی انہونی اور ناممکن بات نہیں۔ یہ آدم اب نوٹ کر لیجئے، ایک اعلیٰ ترین، یہیں سے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس کو اس مرتبہ میں نے خواتین کے اجتماع میں استقبال رمضان کے جلسے میں اسی سورہ مبارکہ کو لیا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان سے مراد کیا ہے؟ انسان سے مراد میرا یہ جسم ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر میری اصل حقیقت میری روح ہے تو میں تو وہ احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، میں تو اس بلند مقام پر پیدا کیا گیا، میں تو عالم امر کی شے، میں تو اس کائنات مادی کی تخلیق سے لبو کا ساتھ قبل تقسیم رکھا ہوا، میں کوئی آج سے 65 برس پہلے سے تو میرا آغاز ہے۔ اس قدر پیارا شعر اقبال کا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا، اس لیے کہ عملی شکل یہ ہے کہ اپنی انتہا کے بارے میں سوچو، ابتدا کے بارے میں غور کرنے لگو گے تو اور مصیبت پڑ جائے۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ اس کائنات کا وجود ہے، میں تھا، میرے آدم بھی تھے اور میرے آنے والی نسلیں جو ہے 10 نسلوں کے بعد بھی اگر دنیا رہنی ہے تو وہ بھی موجود تھے۔ وہاں سے مجھے گرا کر اس ہیومن یہ پلینٹ کے اوپر ایک جسد کے اندر لا کر مجھے ڈال دیا گیا، اسی لیے کہا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ ایک پنجرہ مجھے قید کیا گیا، یہ وجود حیوانی، یہ جسد انسانی جو اسفل سافلین میں سے ہے، زمین سے ابھرا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، نہایت کثیف شے، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، پستی، میری وہ روح لا کر اس میں ڈال دی۔ اسی لیے مثنوی کا پہلا شعر کیا ہے، بشنو از نئے جو حکایت میں کنت، بس جدائی ہاں حکایت میں کنت، یہ روح انسانی کہاں سے لا کر کہاں ڈال دی گئی، اس جدائی کی وجہ سے فریاد کر۔ یہ تو ہوا آدم کا۔ دیکھیے اب یہ ساری تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو پری بگ بینگ ایرا ہے اس سے سائنس واقف، وہ عالم امر ہے، عالم امر وہ ہمارے اس سائنس کے دائرے سے خارج ہے، پری میٹیریل ہے، میٹا فزیکل ہے، لیکن اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، آگ پہلے تھی، آگ بعد میں آئی ہے، آگ سے جنات بنا، الجان خلقناہ من قبل من نار، اور انسان کو ہم نے تین سے، تراب سے، تین لازم سے، حمیم مسنون سے، من صلصال من حمیم مسنون سے، صلصال الفخار سے، پانی سے پیدا کیا، جعلنا من الماء كل شيء حي، مٹی اور پانی ملی ہے، اور پانی نکلا کہاں سے؟ یہ چیز سپلٹ ہو رہی ہے خود ہی، اور سپلٹ ہو کر جڑ گئی، وہی آگ کا انگارہ یہ جو تھا ہماری زمین، اسی میں سے گیس نکلی ہے نا، کہیں اور سے تو نہیں آئی تھی، اسی گیس نے پھر پانی کی شکل اختیار کرتے دوبارہ زمین کو ڈیرا لگایا، اسی کے اندر سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کے اندر سے سپلٹنگ ہوئی ہے، اور پھر اسی کا جو ہے آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ یہ تدبیر عمل فرما رہا ہے، اور آدم کی تخلیق ہو گئی۔ البتہ آگے چلیے، اور پھر پوری نوع انسانی کو صلب آدم سے متعلق کر دیا گیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام اور ان کا نطفہ، اور اس سے وہ پوری نسل انسانی جہاں تک اجساد کا تعلق ہے وہاں سے چلے، حضرت آدم اور حوا سے ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہو رہی ہیں، اور بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی نسل چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری نسل انسانی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور پھر پوری نوع انسانی کو صلب آدم سے متعلق کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ ارحام امہات میں
ماؤں کے رحموں میں افراد نوع انسانی کے اجساد تیار ہوتے رہے، ایک خاص مرحلے پر جنود ارواح میں سے ایک روح ان کے ساتھ متعلق کی جاتی ہے، جس کو تعبیر کیا سورہ مومنون میں خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق۔ ابھی ہم اس آیت کو پڑھیں گے تفصیل سے کہ الفاظ مبارکہ سے، اور جس کی خبر دی مزید وضاحت کے ساتھ صادق و مصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے از آیات و حدیث مندرجہ ذیل۔ اب پہلی آیت لیجیے، سورہ سجدہ کی آیات 7 تا 9۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ نے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا تھا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کا توالد و تناسل کا معاملہ وابستہ کر دیا ایک پانی سے جو بہت ہی حقیر ہے، ثم سواہ، پھر اس کو تیار کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ بتائیے جو ساری تصریح آ چکی تھی کے مطابق تخلیق آدم پہلے ہو چکی، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ، نچڑا ہوا یا نچوڑ اس پانی کا، جب پانی خود نچوڑ ہے، ماء مہین، نچڑتا ہوا نکلتا ہے، من سلالۃ من ماء مہین، ثم سواہ، پھر اس کو تیار کیا۔ 9 مہینے میں وہ بچہ جو ہے رحم مادر میں تیار ہوا ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک۔ یہ عمل ہے جو ہر رحم مادر میں ہر کنسیپشن کے ساتھ، ہر انسانی بچے کی ولادت کے ساتھ یہ ریپیٹ۔ یہ بات جو ہے سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں 12 تا 14 میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ آئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا گارے کی کشید کی ہوئی شے سے۔ سلالہ سلہ یا کلو کہتے کھیت لینا، جیسے کہ میان میں سے تلوار کھیت لینا، تو کسی شے کا عرق کشید کر لینا، کسی شے کے جوہر کو نکال لینا، اور جو نکلا ہوا جوہر ہوگا اسے سلالہ کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی، ایک بوند جو ایک بڑی بہت مضبوط جگہ پر اس کا استقرار ہوا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ کی شکل دی، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علقہ کو ایک لوبڑے کی شکل دی، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس لوبڑے میں ہڈیاں بنائی، فقصونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ عجیب مقام ہے یہ، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہاں 2 الفاظ آ رہے ہیں تراخی کے لیے، ثم، یہ بھی حرف جو ہے تراخی کے لیے، تاخیر کے لیے، لیکن ثم وہاں آتا ہے جہاں فصل کافی ہو، تاخیر ہو اور فصل خاص، یہ فرق ہے۔ گویا کہ اگر متصل تھی کوئی چیز ہو رہی تو فا، اور اگر ذرا فصل سے ہے تو سما۔ یہاں نوٹ کیجیے سما کتنی مرتبہ آیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ یہ 2 ہے گویا کہ سورے، یہ ایراز ہیں 2، انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصے سے، یہ پورا ایک دور ہے، پورا ایک ایراز، پھر اس کا بننا نطفے کی شکل اختیار کر، یہ دوسرے دور کا آغاز ہوا، اور اس دور کے 4 مراحل کو فا سے جوڑا ہے۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر ثم آ گیا ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بڑی بابرکت ہے آزاد اللہ کی جو تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے. اس جو خلقا آخر ہے اس کی شرح ہے جو حدیث ہے. خلقا آخر بالکل واضح کی اور کہ جب تک کہ وہ نطفہ تھا مضغہ تھا علقہ تھا ابھی وہ جاندار تو ہے روح ابھی نہیں آئی اس کی. جیسے ہومو سیپینس تو تھا روح آدم جب تک نہیں آئی وہ آدم نہیں بنا. اسی طرح رحم مادر میں ایک ہومو سیپین تو وجود میں آ گیا اس نوع کا ایک فرد وجود میں آ گیا رحم مادر کے اندر لیکن وہ ابھی انسان نہیں بنا ہے. انسان کب بنے گا جب وہ روح لا کر اس میں شامل کی جائے گی. اور اس کے بعد اب فرق جو ہے وہ کیٹیگری کا ہے اب نوعیت کا فرق ہو گیا. پہلے یہ حیوان محض تھا اب انسان بن گیا. زمین و آسمان کا فرق آ گیا. اس لیے خلقا آخر یہ اس درجے کی تخلیق نہیں ہے یہ اسی سلسلے کا ایک مرحلہ نہیں ہے یہ تو ہے ہی شے اور شے دیگر بن گیا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کی شرح دیکھیے حدیث عن ابی عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا گیا. اور یہ دیکھیے پھر نوٹ کر لیجئے متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں. میں پھر کہتا ہوں اور ڈنڈے کی چوٹ کہتا ہوں کہ سند کے اعتبار سے ایسی حدیثیں تقریباً قرآن کے برابر. حضرت ابو عبد الرحمن ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ میں سے ہے بڑے اور سینئر صحابہ میں سے فقہائے صحابہ میں سے ہے. فقہ حنفی ساری کی ساری فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے. دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ عام راوی نہیں ہے نوٹ کر لیجیے. عن ابی عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بتایا ہمیں خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچ کی گواہی اللہ نے دی. دیکھیے عام حدیث کے یہ الفاظ نہیں آیا کرتے یہ حدیث خاص ہے. ایسے حقائق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ جو انسانی ذہن اور انسان کی اپنی جو رسائی ہے ان کے حواس اور عقل کی اس سے ماورا. لہذا تاکید کے لیے فرمایا وہ صادق المصدوق. نوٹ کر لو ہوشیار کے رحمت میں دیوال قدم رہا. کسی عام آدمی کی بات نہیں سنانے چلا ہوں. یہ بات بتائی ہے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق. کیا فرمایا ان احدکم تم میں سے ہر شخص کا معاملہ یہ ہے یجمع خلقہ فی بطن امہ جمع کیا جاتا ہے اس کا تخلیقی مادہ اس کے ماں کے پیٹ میں 40 یوما نطفۃ 40 دن تک اس کی کیفیت وہ ہے جسے نطفے سے تعبیر کیا جائے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک پھر اسی کے لگ بھگ اس کی کیفیت وہ ہے جسے علقہ سے تعبیر کیا جائے گا. میں ان چیزوں کی وضاحت میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ تو پھر یہ ایمبریولوجی کا لیسن بن جائے گا. مختلف مواقع پر خاص طور پر جب سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر کا میں نے درس دیا تھا مسلسل درس قرآن جب چل رہا تھا تو میں نے جدید ایمبریولوجی کے حوالے سے اور آج کے ٹاپ کے جو سائنسدان ہیں ایمبریولوجی کے ان کے اقتباسات اور ان کی کوٹیشنز کے ساتھ یہ حقائق جو واضح کیے تھے لیکن اب کا موقع نہیں. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك پھر اتنے ہی لگ بھگ 40 دن کے لگ بھگ پھر وہ ایک نسخے کی شکل میں رہتا ہے. 40 جمع 40 جمع 40 20 یعنی 4 مہینے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے.
ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف بھیجا جاتا ہے ایک فرشتہ، فینفخ فیہ الروح، اور پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ جیسے روح پھونکی گئی تھی، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، اسی طریقے سے یہ 4 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، فرشتہ بھی روح ہے، فرشتہ بھی اور وہ انسانی کو لے کر آیا، اس کی میری روح لا کر شامل کی گئی میرے اس حیونے کے ساتھ۔ اب وہ انسان ہے، واضح رہے۔ اب یہاں پر جو ٹریکس ہیں اصل میں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ یہاں روح سے مراد زندگی لینا بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آج کل سب سے بڑی حماقت جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روح سے مراد زندگی لی جاتی ہے۔ اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، موت سے تعبیر کر گئی، روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہتوں کی روح انسانی زندگی کے اندر ہی پرواز کر چکی ہوتی ہے، روح نہیں رہتی، یا مر جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے۔ یہ جو موت کے بعد جاتی ہے وہ جان ہے، روح نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کا لفظ آتا ہے، فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، وہاں لفظ روح کہیں نہیں آتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ جانوں کو قبضے میں کر لیتا ہے، روح کا لفظ کہیں نہیں آتا۔ جان اور ہے، یا فرشتہ مجسم یہ لات میں روح نہیں، ساری تو یہی بات مسئلہ تو یہی ہوتا ہے، روح سے واقف بھی نہیں ہے، روح انسانی ہی تو نہیں دیکھی تھی۔ ابلیس نے تو کہہ دیا تھا میں بہتر ہوں اس سے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، برتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں کیسے جیتوں اس کے ساتھ؟ اسے وہ روح نظر نہیں جو ہمارے سائنسدانوں کو بھی نظر نہیں آ رہی، حقیقت تو ایک ہی۔ لہذا انہیں آج کے سائنس کی انسان کو محض ایک حیوان مانتی ہے۔ ڈارون کے فلسفے نے آگے سے پھر آئے کہ کوانٹیٹیو فرق ہے کہ جیسے گدھے اور گھوڑے کا فرق ہے کہ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، گدھا کورس ہے بیچارہ، ایسے ہی وہ شمپنزی ہو، گوریلا ہو، وہ ذرا کورس قسم کی ہے، اور انسان ذرا پالش قسم کی شے ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ بنیادی طور پر نوعیت کا کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں، یہ صرف کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے۔ انسان اپنی انسانیت سے مستعفی ہوتا ہے، اپنی فضیلت کو خود اپنے ہاتھ سے دے چکا، اس کو مستعفی۔ یہی ابلیسیت ہے، یہی دجالیت ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو جان لیجئے کہ جان تو گھاس کے تنکے میں بھی ہے، جان کتے میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے، جان تو نطفے میں بھی تھی، سپرمیٹوزوم، وہ تو آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں تو معلوم ہو کر تڑپتا ہوا کیسے تیزی کے ساتھ چلتا ہے، ظاہر ہے۔ رحم مادر میں جو میدا ہے اس کو مل کر آ رہا ہے، اسی سے بھی زندہ ہے، سیل ہے، دونوں ملے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اور زندہ نہ ہو تو یہ علقہ سے مضغہ سے یہ ہڈیاں بنی کیسے؟ زندگی تو اس میں نمو ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے، البتہ یہ کہ وہ شیئی اور ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، خدا کا جانا وہ اب شیئی دیگر هي هكذا قيم النجاة تحثني في بطن أمه 40 يوما منفصلا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح۔ اس لیے کہ بے جان تو رب و بیدر تو انسا ہی ہوتا ہے جو طویل مسافت طے کر کے رحم سے
بالعزيمة جو نہایت جوش و خروش سے حرکت کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ میں داخل رہے عالم کا حکومت تو اس میں تو نشو و نما کا خالص حیاتیاتی عمل انتہائی زور شور سے جاری ہے. لہذا یہاں ایجاد مادے میں زندگی پھوٹنے کا کوئی سوال نہیں، بلکہ جسد انسانی کے ساتھ جو تخلیق و تخلیہ کے مراحل طے کر رہا ہے روح انسانی کے الحاق کا معاملہ ہے. فافہم وتدبر. ہمارا پہلا سیشن اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب یہ ہے کہ ہم 8 رکعتیں تراویح کی ادا کریں گے، اور خاص طور پر اہل حاضر کے عام ہمارے مفکرین کو جو مطالبہ ہوا ہے روح کو علیحدہ شے تسلیم ہی نہیں کرتے. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. گویا کہ ابھی تک تو ہماری تمہید تھی. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. بڑی بنیادی بات، بہت اہم. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے کہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. ایک اس کا وجود حیوانی جو مجموعہ ہے جسم اور جان، یا جسد و حیات دونوں. جسم ہی جسم نہیں، جان سمیت جسم. گھوڑا ہے، اس کا جسم بھی ہے، اس کی جان بھی ہے. جسم اور جان دونوں أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا هنا إليه وأستفيد جلالا وأطيب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا هنا إليه وأستفيد جلالا. اور اس کے مقام و مرتبے کی طرف توجہ دلانے. نیچے یہ نوٹ ہے، اکثر لوگ روح کو حیات یا زندگی کے ساتھ خلق کر دیتے ہیں، حالانکہ زندگی میں جبھی حیوانات کی نہیں نباتات تک میں ہے. وہ روح ربانی جس میں انسان جملہ حیوانات سے ممیز ہوتا ہے بالکل دوسری چیز ہے. یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں. وأبر محتسبا بأم وهب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوب من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وهب یہی وجہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کو فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اور یہ 6 دن ظاہر بات ہے کہ ہمارے 24 گھنٹوں والے دن تو نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے عام دنوں کا 15,000 برس کا ہے، پھر ایک دن وہ بھی ہے جو 50,000 برس کا ہے. پھر یہ کہ در حقیقت یہ ملینم جس کو کہا جاتا ہے. آج کل یہ 6 ادوار ہیں بہت بڑے بڑے تاریخ انسانی کے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کی جو پوری تاریخ ہے وہ کئی لاکھ سال کی جیسا کہ کہا جاتا ہے وہ، لیکن 6 دن اللہ ہے. تو عالم خلق میں ہمیشہ ٹائم ایلیمنٹ. آدم خلق میں وہی نطفہ جو ہے رحم آدم میں 9 مہینے لیتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ اپنی تکمیل کرتا ہے. عالم خلق میں ٹائم ایلیمنٹ ہے. عالم امر میں کوئی ٹائم. عالم امر، عالم محض میں کسی شے کا وجود اور اس کا کوئی ٹائم ایلیمنٹ. عالم خلق میں شے سے کوئی قيم النجاة تحثني ایک کا تعلق ہے عالم خلق کے لیے تخلیق و تسلیہ کا عمل لازم تدریج و انتقال کے مراحل سے ہوتا گزرتا ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق ہے عالم امر، جہاں ابداع و ایجاد و تکوین کا ظہور کن فیکونی شان کے ساتھ ہوتا ہے. کن فیکونی شان یعنی جس میں کوئی ٹائم نہیں. بفرمائے الفاظ قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور وہ پوچھتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، کہو روح میرے رب کے امر. اب اس امر کے بارے میں آیا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.
اور نہیں ہے ہمارا امر بس مگر بس ایسے جیسے ایک لپک نگاہ کی، آنکھ کا ایک طرف کو ہونا، بس یہ جو ہے ایک لپک نگاہ کی، اس سے زیادہ وقت اس میں نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ وہ بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور ہو جائے۔ مزید برآں ایک کا رجحان ہے عالم صفر کی طرف۔ یہ جو ہمارا عالم خلق سے تعلق رکھنے والا وجود حیوانی ہے، اس کا رجحان بھی نچلے عالم کی طرف ہے، عالم صفری کی طرف، جبکہ دوسرے کی پرواز ہے عالم روحی کی جانب۔ بلکہ ایک بالقوہ اسفل سافلین کے حکم میں ہے تو دوسرے کا اصل مقام اعلیٰ علیین ہے۔ ابھی سورۃ التین میں جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تو یہ جسد حیوانی جو ہے جس کو کہ روح لا کر ڈال دی گئی ہے وہ اسفل سافلین ہے، اس لیے کہ وہ ملائکہ سے بھی نیچے ہے، پھر یہ کہ وہ جنات سے بھی نیچے ہے، پھر حیوانات میں سے بھی بہت سے حیوانات سے جسم کی مختلف صلاحیتوں میں انسان سے کم تر ہے۔ جسمانی طاقت میں کتنے ہی درندے ہیں جو اس سے بڑھتے ہیں، جسم میں کتنے بڑے ہیں، جسم میں کتنے بڑے ہیں، جسم سے بھی کتنے بڑے ہیں، کسی کی بینائی ہم سے زیادہ ہے، کسی کے سننے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ ہے، کسی کے سونگنے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو اسفل سافلین ہے یہ جو ہمارا جسد حیوانی، لیکن یہ کہ اس کا اصل مقام کیا ہے؟ جو سورہ مطففین میں لفظ آیا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اصل مقام تو اعلیٰ علیین کو ہونا چاہیے، لیکن بالفعل سے اس عالم خاکی کے اندر، اس عالم خلق میں اسفل سافلین کے درجے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک عاقب الاصل وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ کے مصداق وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ في مكمل تفصیل، جب زمین سے بنا ہے تو زمین ہی کی طرف اس کا رجحان ہے، پستی ہی کی طرف رجحان ہے، جبکہ دوسرا نوری الاصل اور اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حکم کے مصداق ہمیشہ عالم اعلیٰ کی طرف مائل متوجہ رہتا ہے۔ ہماری روح جو ہے نوری الاصل، یہ خاکی نہیں، ایک خالق من حیوانات کی سطح پر ہے تو دوسرا فرشتوں کا حدودہ ہی نہیں بلکہ وہ ان سے بھی آگے ہے۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ذات کی زیادہ عرفہ معلوم فرشتہ سرشتہ والحیوان، یہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ انسان مرکب وجود کا حامل ہے، دیکھیے شیخ سعدی کئی تو مرکب جو ہے اس طرح دوسرے الفاظ کو کہہ گئے ہیں کہ انسان جو ہے آدم دار، یہ عجیب قسم کا معنی ہے۔ معلوم میں کئی چیزیں ملی ہو، معلوم مرکب، از فرشتہ سرشتہ والحیوان، فرشتہ کہتے ہیں دودھ میں فرشتہ، تو یہ فرشتہ بھی اس کے اندر ہے اور حیوان بھی، تمام حیوانی جبلیتیں بھی ہیں، تمام اینیمل انسٹنکٹس بھی ہمارے اندر ہیں، پرزرویشن آف دی سیلف، پرزرویشن آف دی اسپیشیز، تمام تقاضے موجود ہیں، ایک مکمل حیوان بھی ہے، لیکن اس میں وہ روح بھی ہے جو فرشتوں کی افضلہ ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اگر اعلیٰ نہ ہو تو تمام فرشتوں کو ان کے سامنے جھک پایا جائے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اسی لیے کل کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد افضل ترین اعلیٰ ترین ہستی محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب سب کا مقصود ہے اور سید ملک آدم نسل آدم کے اندر سب سے اعلیٰ کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس میں کسی شک کو گزر نہیں ہے۔ آج بھی زیادہ غرفہ ماجنس از فرشتہ سرشتہ والحیوان، گویا دونوں باہم متضاد اور متصادم، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہمارے اندر دو چیزوں کی کشاکش ہے، ہمارے اندر سے کوئی چیز ہمیں نیکی کی طرف بھی مائل کرتی ہے، اندر ہی سے کوئی شے ہمیں برائی کی طرف بھی مائل کرتی ہے، یہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ خیر و شر کی کشاکش جو ہے یہ ہماری اپنی شخصیت کے باطنی کارزار کے اندر ہمیشہ موجود ہے، خیر بھی اندر ہے، شر بھی اندر ہے، چنانچہ ایک تقویت پاتا ہے تو دوسرا لازماً مزمحل ہوتا ہے۔
یہ اصل میں وہ شے ہے کہ جو ہمارے تصوف کے میدان میں کہ یوں سمجھیے کہ حیوانی تقاضے اور روحانی تقاضے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہمارے جدید مفکرین اسلام میں سے اگرچہ ان کی بہت سی خدمات دوسرے پہلوؤں سے بہت قابل قدر بھی، لیکن یہ ہے کہ اصل میں ہم وہ اصل جو دینی حقائق ہے ان تک درجہ بدرجہ ہی ہماری رسائی ہو رہی ہے، اور مغرب کی یہ مادہ پرستی جو ہے اس درجے پر مسلط ہو چکی ہے کہ ہم میں سے اشاعت ہی لوگ ہیں کہ جو اس کے اثر سے بالکل بچے ہوئے اور بالکل ہی آزاد ہیں۔ بڑھتا رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حقائق جو ہے اور منتشر ہو کر زیادہ لوگ کے سامنے آ جائیں۔ گویا دونوں باہم متضاد و متفاوت ہیں، چنانچہ ایک تکلیف پاتا ہے تو دوسرا ناگزیر مستحق ہوتا ہے، اور ایک کا دباؤ بڑھے تو دوسرے کا ٹکڑا جانا لازمی ہے۔ چنانچہ بدن و فرد کے تقاضوں کی بھرپور تسکین، ایک شخص اپنے پیٹ کا، کھانے پینے کا، زبان کے نخاروں کا اور شہوت کا اس کا پورا جو ہے اہتمام کر رہا ہے، تمام تقاضے جو ہے ان کی بھرپور تسکین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور کثرت آرام و استراحت سے روح مطمئن ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب انسان کا جسد خاکی چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا البتہ اللہ محفوظ فرما و توانا نظر آتا ہے، جن حالت میں روح کمزور اور ناقص اور جسد انسانی حقوق کے لیے چلتی پھرتی قبر بنتا ہے۔ یعنی حقوق کا معاملہ علیحدہ جان سے، ایک انسان زندہ ہے، جان میں ہے، وہ حیوان انسان ہے، روح اندر دفن ہو چکی ہے، تو گویا کہ چلتا پھرتا مقبرہ ہے یا تعزیہ ہے، وہ چل پھرتا ہے، نظر آتا ہے کہ زندہ ہے، حقیقت میں زندہ نہیں ہے۔ وہی معنی کہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہے، انسانی زندگی جو عبارت کے حقیقت روح سے اس سے وہ محروم ہو چکی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کا یہ دوسرا بڑا عجیب ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی نہیں جن کا جسد۔ یہ ارمغان حجاز و علامہ اقبال کے آخری دور کی جو نظمیں ہیں وہ ارمغان حجاز میں شامل ہیں، اور انہی میں سے یہ ایک نظم بھی ہے، قبر کا مکالمہ ہے اپنے مردے کے ساتھ جو دفن ہو، اس میں کچھ آیا ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی نہیں جن کا جسد۔ زندہ تو جسد تھا، اس کا مطلب ہے زندگی تو تھی، روح سے تھا زندگی میں بھی نہیں جن کا جسد، اور بفہمائے الفاظ قرآنی انک لا تسمع الموتیٰ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں لوگوں نے خام خواہ اس قسم کی آیات سے جو ہے وہ قبر کے اندر کی زندگی اس کے بارے میں بحث شروع کر دی ہے، جہاں مردوں سے مراد قبر کے اندر دفن ہوتے نہیں ہے، چلتے پھرتے زندہ ہوتے۔ اے نبی آپ اس ابو جہل پر نہیں سنا سکتے، آپ کتنا کتنا نہیں فرق اس کے اندر کا انسان پر نظر آ رہا ہے، وہ حیوان انسان ہے، انسان انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء۔ اے نبی آپ ان کو مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی بہروں کو سنا سکتے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لوگ ایک قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ منافقون میں بھی، سورہ توبہ میں بھی دو جگہ پر منافقین کے تذکرے میں ذکر کیا گیا کہ ان کے جسم بڑے قرآن حکیم نے ایک ستائش مقامات پر منافقین کے قدر و پوش کی جانب خصوصی اشارے کیے، بس سورہ منافقین میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اور اے نبی جب تم نے منافقین کو دیکھتے ہو تو ان کے قدر و پوش سے متاثر ہو جاتے ہو، چنانچہ جب وہ بات کرتے ہو تو ان کی گفتگو کو غور سے سنتے ہو، حالانکہ در حقیقت وہ سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جنہیں سہارے سے رکھ دیا گیا ہو۔ افسوس کے دور حاضر میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے تسلط کے باعث روح اور جسد کے جداگانہ تشخص اور ان کے تقاضوں کے باہم متضاد و متصادم ہونے کا شعور و ادراک عوام تو کجا خواص تک کو یہ بات ذرا اچھی طرح پڑھ لیجیے۔ افسوس کے دور حاضر میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے تسلط کے میٹیریلسٹک تھنکنگ جو ہے اتنی گہری ہو چکی ہے، اتنی آل پرویسنگ ہو چکی ہے، پورے وجود کو شرائط کر رہی ہے
کہ روح اور جسم کے جداگانہ تشعور کے روح اور جسم کا جانا ہے اور ان کے تقاضوں کے باہم متضاد اور متصادم ہونے کا شعور اور ادراک عوام کو خدا خواص تک کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ بہت سے جدید مفکرین اسلام کو اس حقیقت کبریٰ کا ذکر بھی بطور استہزاء و استحقار کرتے ہیں۔ چنانچہ عکس حاصل کے بہت بڑے مفکر اسلام کا روحانی نظام کے عنوان سے ایک تصویر تقریب میں فرماتے ہیں، یا اگر میں وضاحت کروں کہ یہ ایک کوٹیشن ہے مولانا مودودی کی۔ دیکھیے اس سے یہ نہ سمجھیے کہ مولانا مودودی کی میں ٹوٹل ریئیکشن کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ معصوم تھے، اور ہر انسان کا علم جو ہے اپنی جگہ پر اس کا وہ بھی مقام مرتبہ ہو کہ کسی پہلو سے کوئی کوتاہی کرتی ہو اور اس سے کوئی نقص مانتے نہیں ہوتا، اس کی جو خدمات ہیں اسلام کا تصور میں نظام زندگی کی حیثیت سے کیا ہے تو بہت بڑی برائے جو دینی کا تصور کیا ہے۔ اسلام کی اقامت کی جد و جہد جو ہے مسلمان کا فرض ہے کہ یہ نماز میں یہ طریقہ کار ہے، یہ بہت بڑی اور ہم سب اس چیزوں نے ان سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، استفادہ کیا، لیکن یہ جو باطنی حقائق ہیں مابعد الطبیعاتی حقائق و لطیف حقائق ہیں، ان کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اس اصل معیار تک نہیں پہنچی۔ چنانچہ یہاں ان کی جو یہ مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تخلیقات فرما ہے وہ یہ کہ روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد دونوں کا عالم جدا، دونوں کے تقاضے الگ بلکہ باہم مخالف ہیں۔ اسلام کا نقطۂ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف ہے۔ حالانکہ جسم یعنی انسان کا وجود حیوانی اور روح انسان کا وجود ہے دونوں کے تقاضے یہ متضاد ہے، ان کی اصل جدا ہے، ایک عالم اصل کی شے ہے، ایک عالم اعلیٰ کی شے ہے، ایک کا تعلق عالم امر سے ہے، ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے، ایک کی تمام رجحانات کی نسبت کی جانب ہے، ایک کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ اگر آپ ایک کے تقاضے کو پورا کرتے تو دوسرا کمزور ہوتا ہے، دوسرے کے تقاضوں پر توجہ دیجیے تو پہلا مطمئن ہوتا ہے۔ یقیناً ایک ساتھ ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے دنیا پرستی اور ترک دنیا کی یہ مولانا مودودی نے جو بات کہی ہے صحیح کہی۔ اس ضمن میں انہوں نے دنیا پرستی اور ترک دنیا کی جو انتہائی صورتوں کی جو تردید کی ہے وہ صورت بالکل، لیکن ہے کہ توجہ حقیقت کی جانب کیوں مرتب نہ ہوئی کہ انسانی تاریخ میں ان دونوں انتہاؤں کی موجودگی بجائے خود اس کا ثبوت کہ انسانی شخصیت میں دو بالکل متضاد اور مخالف قوتیں کار فرما ہیں جن کے مابین ایک طرف ہم دیکھتے ہیں لوگ دنیا کے کتنے بندے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دنیا کو کام کر بھاروں کی گماؤں اور بھاروں کی جا کر تپسیاں کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ یہ انتہا جو نظر آ رہی ہے یقیناً عدم اتفاق ہے۔ اسلام ایک متضاد راستہ چاہتا ہے، توازن چاہتا ہے، لیکن ان چیزوں کا بالکل موجود ہونا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر مختلف داعیات ہیں، مختلف تقاضے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہے، ایک دوسرے سے متعادل ہے۔ چنانچہ ان کے مابین مسلسل رساکشی جاری رہتی ہے، چنانچہ کبھی ایک پلڑا بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسری کا، کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسری کا۔ بقول علامہ اقبال اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اسلام بلا شبہ اس کے مابین توازن پیدا کرنا چاہتا ہے اور عدم توازن کو ہرگز پسند نہیں کرتا، لیکن توازن کا یہ تصور بجائے خود دلیل قاطع ہے جسد اور روح کے تضاد اور ان کے تقاضوں کے باہم متقابل و متباعد ہوتے ہیں۔ توازن کس چیز میں ہوا ہے؟ یعنی پلڑے کی ایک پلڑا ادھر گھسیٹ رہا ہے، ادھر نیچے ہوگا تو ادھر اوپر جائے گا، دوسرا پلڑا ادھر گھسیٹ رہا ہے یہ نیچے جائے گا تو اوپر جائے گا، اس میں توازن کرتا ہے۔ تو گویا کہ توازن کا لفظ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ دو چیزیں متضاد ہیں، دو چیزیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، تبھی تو آپ اس میں توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ درمیان پار دریا کشتہ بندم کر گئی، بات بھی کوئی دامن تر بکل ہوشیار باش۔
واقعہ یہ ہے کہ فکر و نظر کی اس بنیادی غلطی نے تصور دین کی پوری عمارت ہی کو کٹ کر ڈالا. چنانچہ جب روح صرف زندگی کے حقانی ہو کر رہ گئی تو دین بھی بس ایک نظام حیات بن رہ گیا اور مذہب کا ایک ایسا نامذہبی سیکولر ایڈیشن تیار ہو گیا جس میں مذہب کے لطیف حقائق سرے سے خارج منتخب ہو گئے. اس سے اول جملت میں مار کج کا سریا کی ربط ایمان کج جسد انسانی یا انسان کا وجود حیوانی خاکی و مسئلہ. چنانچہ اس کی جملہ ضرورت ہے کہ تقویت و تقویت کا تمام بھی زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے. اصلی کے ساری چیزیں منطقی طور پر آنے مربوط جہاں سے ہمارا آیا ہے اس کے تقویت کا سارا سامان سے آ رہی ہے چاول کہاں سے آ رہے ہیں. پھر یہ کہ بکری کا گوشت کھایا ہے یا گائے کا گوشت کھایا ہے تو گوشت بھی بنا ہے اسی چارے سے اسی گھاس پات سے اسی انہی پتوں سے کہ جو اس نے کھائے.